شاید آپ حضرات نے یہ بات کبھی سنی ہو کہ قرآن کریم اللہ کی قدیم کتاب ہے. یہ جملہ شاید نیا ہو. یہ قرآن کریم اللہ کی قدیم کتاب ہے. قدیم، اللہ کی قدیم کتاب کا کیا مطلب ہے؟ جب نہ ہم تھے اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تب بھی اللہ کا کلام موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوڑے کھائے ہیں معتصم باللہ سے، وہ اسی مسئلے پہ اڑ کے یہ ڈٹ کے کھائے ہیں. میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کی صفت ہے. امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ نے کوڑے ماروائے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھا کے اس دنیا سے جب وقت آیا، بعد میں تو وہ فوت ہو گیا امام احمد بن حنبل، بعد میں یہ وفات پائی انہوں نے. اور 20,000 یہودی عیسائی ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا عظیم جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، اور جب فوت ہوئے حضرت کسی نے خواب میں دیکھا تو حضرت فرمانے لگے اللہ جل جلالہ نے ایک کرسی لگائی، اس کرسی پر مجھے بٹھایا اور اللہ نے فرمایا میں اپنا دیدار تیرے لیے مباح کرتا ہوں، تو نے میرے لیے کوڑے کھائے ہیں، اب تو میرے انوارات کا دیدار کر، تو دیکھ. تو اللہ نے تجلیات ڈالی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر. خیر یہ اور باتیں ہیں. بہرحال اللہ کا کلام یہ ازلی کلام ہے اور قدیم کلام ہے. جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی یہ کلام موجود تھا. اب توجہ کی بات سنیں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ کلام کوئی حادث تو نہیں ہے، یہ کلام کوئی بعد میں تو نہیں بنا. فرمایا یہ کلام قدیم ہے، جب کوئی نہیں تھا. اب تو ہم ہیں، اب تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اب تو ہم ہیں. ایک وقت ہوگا نہ میں نہ آپ، کچھ نہیں ہوگا. یعنی تو اب تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی سبحانک اللہم اعوذ باللہ، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. ہم سب پڑھتے ہیں، اپنی اپنی نماز میں سب پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ جب کہتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، تو اس وقت یعنی کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ کلام پڑھا نا، اللہ نے یہ کلام پڑھا. اور اس وقت تو فرشتے بھی موجود نہیں تھے اور جنات بھی موجود نہیں تھے، تب بھی اللہ نے، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں، اللہ سب سے پہلے ہے. فرمایا اس وقت اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. معلوم یہ ہوا، مسئلہ یہ ثابت ہوا کیا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. کوئی تعریف کرنے والا ہو یا کوئی کرنے والا نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طوالت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک جملہ ہے صرف، کیا اللہ کا کلام قدیم ہے. جب اللہ کا کلام قدیم ہے تو سورہ فاتحہ بھی قدیم ہے. سورہ فاتحہ قدیم ہے تو فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بھی قدیم ہے. اس وقت سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے جب کوئی بھی نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ باقی باتیں یہ آتی رہیں گی. اور یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے. اس سورت کا جو درس ہے یہ تمام قرآن کریم کے دروس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ ہمیں اس سورت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.